تو الحمدللہ ہم نے صحیح کی تعریف سمجھ لی. صحیح وہ کلمہ ہے جس میں کوئی حرف علت نہ ہو اور کوئی حمزہ بھی نہ ہو اور دو حروف ہم جنس کے بھی نہ ہو. اور میں نے آپ کو اس کی مثال دی دھارابا. پھر میں نے آپ کو محموز پڑھا دیا. الحمدللہ محموز کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ پایا جائے. اب حمزہ یا تو فا کلمے کی جگہ پر پایا جائے گا, یا تو عین کلمے کی جگہ پر پایا جائے گا, یا تو لام کلمے کی جگہ پر پایا جائے گا. اگر فا کلمے کی جگہ پر اگر حمزہ پایا جائے تو فا کلمہ محموز الفا, اور اگر عین کی جگہ پر پایا جائے تو محموز العین, اور اگر لام کی جگہ پر پایا جائے تو محموز اللام. تو الحمدللہ یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کیا, مضاعف. اور یہ میں شروع میں بتا چکا کہ یہ مضاف نہیں ہے. وہ جو نحو کے اندر مضاف, مضاف الیہ اور مرکب اضافی کے دو جز وہ جو پڑھے تھے اس کا پہلا جز نہیں ہے یہ, بلکہ یہ مضاعف ہے. یہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آئیے میں آپ کو اس کو اسکرین پر تعریف کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مضاعف, ٹھیک ہے. مضاعف وہ کلمہ ہے, مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی دو حروف ہم جنس کے ہوں. اور میں نے آپ کو جب صحیح کی تعریف پڑھائی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ اگر صحیح کی تعریف اگر آپ صحیح طرح سے پڑھ لیں گے تو باقی تعریفات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اسی کی تعریفات میں سے ہی باقی, اسی کی تعریف میں سے باقی تعریفات انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نکال لیں گے. تو صحیح کی تعریف دوبارہ سے ذہن میں لے آئیے. صحیح کیا ہے؟ صحیح جس میں کوئی حرف علت نہ ہو اور جس میں کوئی حمزہ نہ ہو اور کوئی دو حروف ہم جنس کے نہ پائے جائیں. اگر حرف علت ہو تو پھر کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, اور اگر کوئی حمزہ ہو تو یہ میں آپ کو بتا چکا. اگر کوئی حمزہ ہو تو محموز ہو جائے گا, اور اگر کوئی دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں تو پھر کیا, بس اگر دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا مضاعف. دو حروف اگر ہم جنس کے پائے جائیں گے تو ہو جائے گا مضاعف, کیونکہ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں, ایک جیسے دو حروف پائے جائیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی یہی والی, مدا دا. اب دیکھیں میم ایک ہے, دال دال, دیکھیں دو مرتبہ دال آیا, دو ایک طرح کے حروف ہیں یہ, تو بس یہ دو حروف ایک جیسے ہیں, انہیں ہی ہم جنس حروف کہا جائے گا. تو یہی وہ کلمہ جس میں کیا کہ دو حروف ہم جنس کے پائے جا رہے ہیں حروف اصلیہ کے اندر. اسی وجہ سے اس کلمے کو کیا کہا جائے گا, مضاعف کہا جائے گا. اب مضاعف دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں گے تو کیا ہوگا, مضاعف ہوگا. اب مضاعف کی بھی دو قسمیں ہیں. ان دو قسموں کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ سے پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے اندر تین حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو, جب شش اقسام ہم نے پڑھی تھی حروف اصلیہ و زائدہ کے اعتبار سے جو کلمے کی جو تقسیم پڑھی تھی ہم نے, اس میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں صرف اور صرف تین حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو, تین کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثہ, تو یہ کیا کہلائے گا, ثلاثی. اگر تین حرف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو کیا کہیں گے, اس کلمے کو ثلاثی کہیں گے. اچھا, اگر تین حرف اصلی ہوں اور اگر کوئی زائد بھی ہو تو ثلاثی مزید فی. ابھی ثلاثی مزید فی کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے. اچھا, رباعی کیا ہوگا, رباعی وہ ہوگا جس میں چار حروف اصلی ہوں. کیا, جس میں
4 حروف اصلی ہوں اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے رباعی۔ ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے کیا ہے؟ فعال۔ یہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتا ہی رہا ہوں۔ ایک لام ہے صرف اور صرف، پہلے فا ہے پھر عین ہے اور پھر لام، فقط ایک لام ہے۔ اچھا تو رباعی کا وزن کرنے کے لیے کیا؟ رباعی کا وزن کرنے کے لیے 2 لام، فا لا لا، 2 لام استعمال کیے۔ تو میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ یہ لام اور لام والی کہانی میں کیوں لے کر آیا، لیکن اگر ابھی والی بات اگر آپ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے نا تو آپ کو اس کی دونوں قسموں کو یاد کرنا اور سمجھنا اور ذہن میں رکھنا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ اس تمہید کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کیا کہ ثلاثی کیا ہوگا؟ جس میں 3 حرف اصلی ہوں گے، کوئی زائد نہیں ہوگا۔ رباعی کیا ہوگا؟ جس میں 4 حرف اصلی ہوں گے، کوئی حرف زائد نہیں ہوگا۔ اچھا پھر ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے فعال کا استعمال کیا جاتا ہے اور رباعی کا وزن کرنے کے لیے فعل کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 2 لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مضاعف کی 2 قسمیں بتاتا ہوں۔ اب یہ والی تمہید سننے کے بعد، کیونکہ یہی والی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں نا، ویسے تو میں آپ کو پیچھے پڑھا چکا لیکن دوبارہ سے استعمال ہوئی ہیں یہاں پر، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ اب آپ کو یہ تعریف سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک مضاعف ثلاثی اور ایک مضاعف رباعی۔ ایک مضاعف ثلاثی، ایک مضاعف رباعی۔ اور اگر ہم غور کریں تو ویسے تو نام سے ہی معلوم چل رہا ہے، اگر غور کریں تو نام سے ہی معلوم چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تعریفات پڑھ لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ کتاب میں بھی ذکر ہے تو مضاعف ثلاثی کی بھی 2 تعریفیں کی گئی ہیں اور مضاعف رباعی کی بھی 2 تعریفیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مضاعف ثلاثی کی پہلی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مضاعف ثلاثی کی پہلی تعریف دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کی 2 طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ تعریف نمبر 1 یہ ہے کہ ثلاثی، مضاعف ثلاثی، یعنی مضاعف کا مطلب تو 2 حروف ہم جنس کے ہوں گے اور ثلاثی کا مطلب یہ کہ 3 حرف اصلی ہوں گے، 3 حروف اصلی ہوں گے، ان میں 2 حرف ایک جیسے ہوں گے، 3 حرف اصلی ہوں گے اور ان میں سے 2 حرف ایک جیسے ہوں گے۔ اب تعریف پہ غور کیجئے۔ تعریف نمبر 1 وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں، اصلی حروف میں، اس پر بھی غور کرتے رہیں، حروف اصلیہ میں فا اور لام یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، یا پھر لام فا اور عین، ہے نا؟ دوسری صورت تو یہی ہو سکتی ہے۔ مطلب میں آپ کو یوں ہی وہی انگلی کا اشارہ دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں جیسے یہ فا، عین اور لام، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 ہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ مضاعف کس کو کہا جاتا ہے؟ مضاعف کہا جاتا ہے جس میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں۔ اب یہ مضاعف ثلاثی کی تعریف یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مضاعف ثلاثی اسے کہیں گے جس میں فا اور عین ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لام علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فا اور یہ عین، لام، یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے۔ اور یا تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ لام عین اور یہ لام، عین اور یہ لام، یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، فا اور لام، یا فا اور عین، یا عین اور لام۔ کلمہ ایک جنس کا ہوگا، ایک جنس کا مطلب ایک جیسا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ مضاعف ثلاثی۔ یہ تعریف نمبر 1 ہے۔ گھبرائے مت آپ بالکل، کہ اس کی ایک اور دوسری تعریف بھی ہے، وہ اس سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو کھول کر سمجھانے کی وجہ یہ کہ کتاب میں یہ بھی مذکور ہے، تو اس طرح سے یاد کر لیں، یا تو پھر جو دوسری تعریف ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مضاعف ثلاثی کی 3 مثالیں پہلے دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ 3 مثالوں سے مراد کیا؟ کہ جس میں فا اور عین کلمہ ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے؟ فا یا پھر
دوسری مثال یہ ہوگی کہ جس میں این اور لام یہ دونوں ایک جیسے ہوں، یا پھر تیسری صورت یہ ہوگی کہ جس میں فا اور لام ایک جیسا ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو فا اور لام، فا یعنی پہلا اور تیسرا، فا اور لام کے ایک جیسے ہونے کی مثال، ایک کلمہ ہے سلی سن، سلی سن، سین اور لام اور سین کتنے؟ 3، ٹھیک ہے، سین لام سین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم چلے گا کہ اس میں فا اور لام کلمہ ایک جیسا ہے، فا اور لام کلمہ ایک جیسا ہے۔ تو یہ فا اور لام کلمہ ایک جیسا ہونے کی مثال آپ کے سامنے میں نے آپ کو دے دی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ فا اور عین کلمہ ایک جیسا ہو، اس کی مثال جیسے کہ دادا نن۔ اب دیکھیں اس میں فا کلمہ اور عین کلمہ یہ دونوں ایک جیسے، لیکن لام کلمہ جو ہے نا وہ اس کا جدا ہے۔ اچھا، پھر تیسری عین اور لام کلمہ ہم جنس ہونے کی مثال تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، مددن۔ دیکھیں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں کلمے ایک جیسے ہیں، اور پہلا والا کلمہ فا کلمہ جو ہے نا وہ اس کا علیحدہ ہے۔ تو المختصر مضاعف ثلاثی کی جو پہلی تعریف ہے وہ پہلی تعریف اس انداز کے اندر کی جاتی ہے کہ مضاعف ثلاثی اسے کہتے ہیں کہ جس میں فا اور عین کلمہ ایک جیسا ہو، یا فا اور لام کلمہ ایک جیسا ہو، یا پھر عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو، ہم جنس کے حروف ہوں تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مضاعف ثلاثی۔ اور میں نے آپ کو تینوں کلموں کی جو مختلف اعتبارات سے جو ہے نا وہ اس کی میں نے آپ کو مثال میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے۔